اعلیٰ حضرت امام سنت شاہ امام احمد رضا خان بڑے خوبصورت انداز میں کہتے ہیں، صد سے اولا سیکھنے کی آج ہم کوشش کریں گے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے دو فرشتوں کا ذکر کیا ہے. ایک کا نام ہے ہاروت اور دوسرے کا نام ہے ماروت.
ہاروت اور ماروت پورے قرآن کے اندر صرف ایک ہی مقام ایسا ہے جہاں اللہ نے ان دونوں کا ذکر فرمایا. پورے قرآن میں ایک ہی جگہ ایسی ہے جہاں ان کا ذکر فرمایا. اور وہ جگہ کون سی ہے؟ پہلا پارہ سورہ بقرہ. سورت کون سی ہے؟ بقرہ. سارے بولے کون سی ہے؟ بقرہ. پارہ کون سا ہے؟ پہلا. اور اس کی آیت نمبر ہے 102. آیت نمبر 102. مکمل آیت کا ایک حصہ، اور ایک حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سنیے. فرمایا وما انزل علی الملکین ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون. فرمایا وما انزل علی الملکین، اور جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر، بی بابلا شہر بابل میں. یہ بابل ایک علاقے کا نام ہے، عراق کے بالکل قریب. عراق کے گرد و نواح میں ایک بستی، ایک علاقہ، اس کا نام ہے بابل، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی زندگی کا کچھ حصہ گزارا ہے. بابل. تو وہاں پر یہ دو فرشتے تھے، ایک کا نام تھا ہاروت اور دوسرے کا نام ہے ماروت. یاد رہے، علماء کہتے ہیں ہاروت اور ماروت یہ دونوں لفظ عربی کے نہیں، سریانی زبان کے ہیں. کون سی زبان؟ سریانی. سریانی زبان آج پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں بولی جاتی. یہ پہلی امتوں کے اندر بولی جاتی تھی. اور یاد رہے کہ یہ ہاروت اور ماروت حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے کے دو فرشتے ہیں. کس نبی کے زمانے کے؟ ادریس علیہ السلام. اور حضرت ادریس شیس علیہ السلام کے سے شہزادے ہیں، حضرت شیس. اور حضرت شیس آدم علیہ السلام کے تقریباً پوتوں پڑپوتوں میں آتے ہیں. گویا کہ یوں کہیں کہ ابھی زندگی کی ابتدا ہے، انسانیت کی ابتدا ہے. اور انسانیت کی ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے بھیجے. آخر کیوں؟ اور ان کا ذکر ہی کیوں کیا گیا؟ اور اس انداز میں کہ الفاظ یہ ہیں وما يعلمان من احد، وہ کسی کو بھی جو ان پہ نازل کیا گیا سکھاتے نہیں تھے. جو ان پہ نازل کیا گیا کسی کو سکھاتے نہیں تھے. حتی یقولا، یہاں تک کہ کہتے تھے کہ ہم سکھائیں گے نہیں جو ہمیں دیا گیا. کیوں؟ انما نحن فتنہ، ہمیں اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. فلا تکفر، لہذا تم انکار نہ کرو. تم ان باتوں کے پیچھے چل کے کہیں اللہ کا انکار نہ کر بیٹھو. اس لیے آزمائش تو ہماری ہے، تم اس آزمائش کے اندر نہ اترو. ہمیں تو اللہ کی طرف سے آزمایا گیا. آخر اس کا لب لباب کیا ہے آیت المقدسہ کا؟ وہ یہ ہے، علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام ہے حسین، علامہ حسین بغوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 36 سنہ ہجری کے بزرگ ہیں جنہوں نے قرآن کی مکمل تفسیر لکھی. اور عربی کے اندر یہ تفسیر موجود ہے. اس کی پہلی جلد میرے پاس ہے، پہلی جلد تفسیر بغوی. عربی کے اندر سارا کلام ہے. قرآن کی تفسیر وہ بھی عربی میں. ظاہری بات ہے علامہ صاحب بھی عربی کو پسند کیا کرتے تھے، اور قرآن کے الفاظ کی تفسیر بھی عربی میں ہی پسند فرمایا. میں یاد رہے کہ یہ بھی عرض کروں، اکثر قرآن کی جو وضاحت کا حصہ ہے عربی تفسیروں کے اندر ہے. بہت تھوڑا حصہ وضاحت کا اردو تفاسیر میں ہے. تو اس لیے اکثر معلومات ہمیں ملے گی عربی تفاسیر سے. تو یہ پڑھے گا کون؟ یہاں تو لوگ اردو تفسیر نہیں پڑھتے، عربی کون پڑھے گا؟
اگر عربی پڑھے گا بھی تو سمجھ کیسے آئے گی؟ تو پھر ان علماء کو لاکھوں سلام ہے جنہوں نے اپنی زندگی گزاری عربی سیکھنے کے اندر، سکھانے کے اندر، اور خود بھی سیکھا قرآن اور اپنے شاگردوں کو بھی سکھایا قرآن، خود بھی عربی کے ماسٹر بنے تاکہ قرآن سمجھ آ جائے اور تفاسیر لکھ دی، اور آگے آگے اس چراغ سے اور بھی چراغ روشنی دیتے گئے تاکہ قرآن کا یہ نور قیامت تک روشنی رہے، ہر بندہ روشنی دیتا رہے، بہرحال ہر دور کے اندر علماء رہے، اور اس دور کے اندر بھی علماء موجود ہیں جو عربی بھی ایسے پڑھتے ہیں جیسے اردو پڑھتے ہیں، عربی بھی ان کے سامنے یوں ہے جیسے اردو، ہماری اپنی زبان، جب بھی قرآن پڑھا جائے، کوئی عربی تفاسیر پڑھی جائے، سمجھنا ان کے لیے آسان ہے، تو پھر ہمارا حق بنتا ہے ایسے جید علماء کے پاس بیٹھے، ان سے پوچھیں کہ علامہ صاحب بتائیے قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے؟ جیسے علامہ بغوی نے بتایا، آپ فرماتے ہیں اصل قصہ یہ ہے ان دو فرشتوں کا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے انسان جب دنیا میں آئے اور دنیا میں آ کر انہوں نے کی اللہ کی نافرمانیاں، کیا کیا؟ اللہ کی، بولو ذرا، کیا کی؟ اللہ کی نافرمانی، اور زندگی کے اندر زندگی بھی ہے، موت بھی ہے، دنیا کے آنے کے بعد دو چیزیں ہیں، زندگی اور موت، کیوں ملی؟ بندے کی آزمائش کے لیے، تو ساری دنیا کے انسان دنیا میں آئے آزمائش کے لیے، کیوں آئے دنیا میں؟ آزمائش، آزمائش کیسی ہے؟ سورہ ذرا سورہ ملک 29واں پارہ، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ، جب انسانوں کی باری آئی تو اللہ کہتا ہے میں نے پیدا کیا ان کے لیے زندگی، ان کے لیے موت، کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ تمہاری آزمائش ہو جائے، تمہاری جانچ ہو جائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اپنا کون ہے، بیگانہ کون ہے، اپنا کون ہے، بیگانہ کون ہے، شیطان والا کون ہے، رحمان والا کون ہے، ایکم احسن عملا، زیادہ اچھے عمل کرنے والا کون ہے، اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ یہ آزمائش ہے کہ زندگی میں گناہ کرنے کا بھی موقع ہے، اچھائی کرنے کا بھی موقع ہے، لیکن بندے کا امتحان یہ ہے کہ برائی کے پیچھے نہیں چلنا، اچھائی کے پیچھے چلنا، لیکن پھر بھی انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کر بیٹھتا ہے، آزمائش میں پورا نہیں اترتا، مسٹیک ہو جاتی ہے، شیطان بہکا دیتا ہے۔ جب یہ انسان کی مسٹیک، گناہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جانے لگے، کیونکہ زمانہ ہے ادریس علیہ السلام کا، زمانہ کس نبی کا ہے؟ ادریس علیہ السلام کا، بندوں کی مسٹیک، گناہ، نافرمانیاں، نامہ اعمال پیش کیے جانے لگے اللہ کی بارگاہ میں، تو فرشتوں نے دیکھا گناہ، نافرمانی، وہ اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے مولا یہ تیرے ہی بنائے ہوئے بندے اور تو نے ان کو اپنا خلیفہ کہا کہ میں نے اپنا نائب اس انسان کو بنایا، اور اس انسان نے کیا کیا؟ تیری اس نعمت کی قدر نہیں کی، تیری نافرمانی کی، تیرے نافرمان بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور سنو، ہؤلاء الذین جعلناہم فی الارض خلیفہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو تو نے، کہنے لگے جعلتہم، جن کو تو نے بنایا زمین کے اندر خلیفہ، اخترتہم، تو نے ان کو چن لیا، لیکن ان لوگوں نے یعصونک، تیری نافرمانی کی۔ جب فرشتوں نے یہ بات کر دی، فقال اللہ تعالیٰ، تو اللہ نے فرمایا لو انزلتکم الی الارض ورکبت فیکم ما رکبت فیہم لرکبتم ما رکبوا۔ بڑا سونا کلام ہے، کہا کہ اگر تمہیں بھی زمین میں بھیجا جائے نا تو پھر تم بھی وہی کرو جو یہ کرتے، تمہاری بھی آزمائش کی جا سکتی ہے
یعنی تم سے بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے اگر تم بھی اسی حالت میں چلے جاؤ جس طرح کی حالت میں انسان ہے۔ جب یہ کہا تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نعصیک، اے اللہ تو پاک ہے، ساری پاکیاں تیرے لیے ہے، ہم تیری نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اگر زمین میں چلے گئے تو تم بھی اس طرح کی حرکتیں کرو گے، تم سے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن فرشتے کہنے لگے یا اللہ ہم سے نہیں ہو سکتی، کیوں؟ ہم تو تیرے فرما بردار۔ اللہ نے فرمایا اچھا اگر نہیں ہو سکتی تو پھر مجھے 3 فرشتے تم پسند کرو، ان کی آزمائش میں کرتا ہوں۔ سارے فرشتوں میں سے 3 فرشتے تم چنو، ان کی آزمائش کر لیتے ہیں، وہ فرما برداری کرتے ہیں یا نافرمانی کرتے ہیں، ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ حالانکہ کوئی بھی فرشتہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، بلکہ وہی کرتا ہے جو اللہ کا آرڈر ہوتا ہے۔ اور یہاں پر جانچ کا، آزمائش کا ایک انداز بیان کیا گیا، فرشتوں کے کہنے پر کہا 3 فرشتے چن لو، ان کی آزمائش کی جائے گی۔ انہوں نے اپنے میں سے سب سے زیادہ جن کو اچھا سمجھا، عبادت کے مطابق سمجھا کہ بڑی اچھی عبادت کرتے ہیں، بڑے اچھے ہیں، سب سے اچھے ہیں، ان میں سے ایک کا نام ہے ہاروت، دوسرے کا نام ہے ماروت، اور تیسرے کا نام ہے عیزرائیل۔ کیا نام ہے؟ عین کے ساتھ عیزرائیل، یہ تیسرا فرشتہ۔ تینوں فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیجا، کیسے؟ کچھ پابندیاں لگائی، آزمائش ہوتی ہے کچھ پابندیوں میں۔ انسان بے لگام نہیں ہے، اس کو لگام ہے، قید ہے، شراب نہیں پی سکتا، زنا نہیں کر سکتا، کسی بت کو سجدہ نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا نہیں مان سکتا، قید ہے، رشوت نہیں دے سکتا، یہ دھوکہ نہیں دے سکتا، والدین کی نافرمانی نہیں کر سکتا، قرآن کی بے حرمتی نہیں کر سکتا۔ کچھ قیدیں ہیں، اسی طرح کی قیدیں ان فرشتوں پر بھی لگائی گئی۔ فرمایا چن لو 3، فرشتوں نے 3 چن لیے۔ فراقب اللہ فیہم شہوۃ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نمبر پر تو ان فرشتوں کے اندر رکھی شہوت۔ سب سے پہلے کیا رکھی ان کے اندر؟ شہوت۔ جس طرح انسان کے اندر رکھی شہوت، تو ہر انسان کے اندر شہوت ہے، اسی وجہ سے کئی سارے گناہ ہو جاتے ہیں، انسان سے کئی طرح کی دور ہو جاتی ہے۔ تو پہلا کام آزمائش کا، شہوت رکھی۔ دوسرا زمین کی طرف اتارا، اور ساتھ حکم یہ دیا کہ جب بھی کوئی فیصلہ کرنے کے لیے آئے تو حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ کرنا ہے۔ پہلا کام زمین میں فیصلے کرنے ہیں لوگوں کے حق کے ساتھ۔ دوسرا کام شرک نہیں کرنا، مطلب میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ نمبر 3 قتل نہیں کرنا، نہ حق کسی کا قتل نہیں کرنا۔ اور نمبر 4 زنا نہیں کرنا۔ نمبر 5 شراب نہیں پینی۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ بولیے کتنی؟ 5۔ حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، زنا نہیں کرنا، شراب نہیں پینی، اور پھر اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ یہ ساری باتیں جب کہہ دی گئی، پابندیاں لگ گئی۔ اب ہے آزمائش کا وقت۔ ہاروت اور ماروت اور عیزرائیل تینوں فرشتے زمین پر اوپر آئے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اسم اعظم۔ ساتھ کیا دیا ان کو؟ اسم اعظم۔ وہ اسم اعظم کون سا تھا؟ بسم اللہ الاکبر۔ بولو ذرا کیا تھا؟ بسم اللہ الاکبر۔ سب بولیے کون سا تھا؟ بسم اللہ الاکبر۔ یہ تھا اسم اعظم۔ کام کیا تھا؟ سارا دن تینوں نے لوگوں کے فیصلے کرنے، جب رات ہو جاتی تھی اسم اعظم پڑھتے تھے، اور پڑھتے ہی ان کے پار نکل آتے تھے اور اپنے پاؤں کے ساتھ آسمان کی طرف اڑ جاتے تھے۔ رات آسمانوں پہ گزارنی ہے، دن زمین پر گزارنا ہے۔ وقت گزرتا گیا، لیکن سب سے پہلے آزمائش ہوئی اسرائیل کی، اور ان کے دل میں آئی شہوت۔ جب دل میں شہوت آئی تو انہوں نے فوراً اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کیا، توبہ کی، اور کہا یا اللہ مجھے آسمان کی طرف جانے کا ابھی
آرڈر دے دے، اجازت دے دے، میں دنیا میں نہیں رہ سکتا، یہاں رہنا مشکل ہے، مجھے آسمان میں جانے کی اجازت دے دے۔ اللہ نے اجازت دی، ابھی گناہ کیا نہیں، نافرمانی ہوئی نہیں، دل میں ابھی صرف شہوت کا خیال آیا۔ اور جو ہمارے نزدیک گناہ نہیں ہوتا نا، جس کی ہم پرواہ نہیں کرتے، جو اللہ کے مقربین لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاں وہ بھی گناہ ہوتا ہے، وہ ان باتوں سے بھی بچتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے بندے کا گناہ ہو جاتا ہے، اس سبب سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دل میں خیال آیا شہوت کا، تو عزرائیل رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا اللہ مجھے زمین میں نہیں رہنا، میں اس آزمائش کے قابل نہیں، آسمان پہ جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اجازت دے دی، آسمان پہ چلے گئے۔ علماء لکھتے ہیں فسجد 40 سنہ لم یرفع رأسہ، آپ نے آسمان پر جاتے ہی 40 سال تک اپنا سر سجدے میں رکھ دیا۔ کتنے سال تک؟ 40 سال تک اپنا سر اٹھایا نہیں، لم یرفع رأسہ، اپنا سر نہیں اٹھایا۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا لم یزل بعد ذالک مطأطئا رأسہ حیاء من اللہ، آپ نے اس کے بعد پوری زندگی کبھی بھی اپنا سر اٹھایا نہیں، جھکا کے رکھا، اللہ سے حیا کرتے ہوئے۔ کیوں؟ صرف دل میں خیال آیا تھا شہوت، دل میں صرف کیا آیا تھا؟ خیال، شہوت کا۔ تو ان کی زندگی ہمیں یہ بتا گئی، زندگی کے اندر اگر گناہ کا خیال آ جائے تو گناہ نہ کر بیٹھنا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ جیسے قرآن میں رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، توبۃ نصوحا، پکے دل سے، اوپر سے نہیں، پکے دل سے، دل کہے تو رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ بہرحال دل میں گناہ کا خیال آیا، فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، یہ کام ہے عزرائیل کا۔ اب دوسرے دو فرشتے ہیں ہاروت اور ماروت، سارا دن لوگوں کے فیصلے کرتے، شام ہوتی بسم اللہ اکبر پڑھتے، آسمان کی طرف اڑ جاتے، چلے جاتے، رات گزار کے اگلے دن پھر آ جاتے، حتیٰ کہ لوگوں کے فیصلے کرتے رہے۔ علامہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ تاریخ کے بہت بڑے امام ہیں، امام قتادہ، آپ کہتے ہیں کہ ما مر علیہما شہر حتی افتتنا، ایک مہینہ بھی ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ ان کی آزمائش کا وقت آ گیا۔ ابھی زندگی کے اندر بصورت انسان ان دو فرشتوں کا جو امتحان لینا تھا، پورا مہینہ نہیں گزرا کہ امتحان کا وقت آ گیا۔ وہ امتحان کا وقت یہ تھا کہ لوگ آ رہے تھے لڑائی جھگڑے کا فیصلہ کروانے کے لیے، حتیٰ کہ ان کے اندر ایک عورت آئی جس کا نام تھا زہرا۔ زہرا اجمل النساء، اپنے زمانے کی سب سے خوبصورت عورت تھی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کانت من اہل فارس وکانت ملکۃ فی بلدہا، وہ عام عورت نہیں تھی، فارس علاقے کی تھی، اور عام بھی نہیں تھی، فارس علاقے شہر کی ملکہ تھی، شہر کی ملکہ، عزت والی، حسن والی، مال بھی ہے، حسن بھی ہے، ہر چیز ہے۔ جب ان دونوں کے پاس آئی تو ہاروت اور ماروت کے دل میں وہی سب سے پہلے شہوت آئی، دل میں سب سے پہلے شہوت ابھری، کیونکہ یہ دونوں ابھی امتحان کے اندر تھے بصورت انسان، تو انسان کی حالت شہوت والی۔ جب یہ شہوت والی حالت ہوئی، انہوں نے ہاتھ بڑھانا چاہا، عورت نے کہا نہ، میری 3 شرطیں ہیں، جب تم مان لو گے تو میں حاضر ہوں، 3 شرطیں ہیں، مان لو گے تو حاضر۔ کہا کہ ہم تیری شرطیں قبول نہیں کر سکتے، وہ چلی گئی۔ جب دوسرا دن آیا تو پھر آ گیا، ان دونوں کے دل میں پھر وہ شہوت آئی، ہاتھ بڑھایا، اس نے منع کر دیا، کہا میری کل والی بات پہ عمل کیا جائے۔ کہا کون سی بات ہے؟ کہنے لگی پہلی بات یہ ہے
جس کی میں پوجا کرتی ہوں تم بھی اس کے سامنے سجدہ کرو۔ سب سے پہلا گناہ یہ کرو کہ پوجا کرو، بت پرستی کرو۔ اور دوسرا شراب پیو، کیونکہ میں بھی شراب پیتی ہوں، تم بھی پیو۔ اور تیسرا کام قتل کرنا ہے ایک بندے کا، ایک بندے کو قتل کرنا ہے۔ 3 کام تم کر لو، میں اپنا آپ تمہیں پیش کر دے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، ہم یہ تینوں کام نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا نہیں کر سکتے تو پھر میں جا رہی، چلی گئی۔ تیسرا دن آ گیا اور تیسرے دن بھی دل میں شہوت پیدا ہوئی، تو پھر اس نے کہا کہ میرا مسئلہ کل والا ہی ہے، لیکن آج وہ عورت اکیلی نہیں آئی، اپنے ساتھ قطع من خمر، شراب کا ایک پیالہ لے آئی، شراب کا ایک پیالہ لا کے سامنے رکھ دیا، کہا ڈیمانڈ کل والی ہے، شرائط کل والی ہے۔ فرشتے کہنے لگے، وہ دونوں ہاروت اور ماروت کہنے لگے جی زنا کرنا بہت بڑا عمل ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ قتل کرنا بہت بڑا عمل ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ چلو اتنا کر لیتے ہیں، تھوڑی شراب پی لیتے ہیں، شراب پی لیتے ہیں، اس میں سے تھوڑا پی لیتے ہیں، باقی تو 2 کام بہت بڑے ہیں، یہ تھوڑا آسان لگ رہا ہے تو یہ آسانی کے اندر ہے، اس کو تھوڑا پی لیتے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ جب شراب پی، زنا بھی ہو گیا، قتل بھی ہو گیا، اور ایک علامہ صاحب نے لکھا کہ بت کو سجدہ بھی ہو گیا۔ شراب کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی کرنا کیا ہے، عقل خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے امتی شراب کے قریب بھی نہ جائیں۔ کیوں؟ شراب ہر گناہ کی جڑ ہے، شراب ہی ہر گناہ کی جڑ ہے۔ وہ بندہ سمجھتا ہے ایک سوٹا ہی لگانا ہے نشے کا، ایک پوڑی ہی کھانی ہے، پھر اس کے بعد ہمیں کیا ہوگا؟ بندہ والدین کا نافرمان بھی بنے گا اس نشے کی وجہ سے، اس شراب کی وجہ سے۔ بندہ قتل بھی کر بیٹھے گا، کبھی اپنے آپ کو مار دیتا ہے، کبھی کسی کو مار دیتا ہے، کبھی کسی کی نافرمانی کر دیتا ہے۔ وجہ حکمت وہی ہے جو میرے آقا آج سے 14 صدیاں پہلے بیان کر گئے، فرمایا ہر گناہ کی جڑ شراب ہے۔ اور یہاں ان کی زندگی نے سمجھا دیا کہ جب شراب پی لی گئی تو گناہ سارے خود ہی ہو گئے۔ پھر یہ دونوں گئے حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہنے لگے یا اللہ سے ہماری صلح نہیں ہوئی، کیونکہ جب یہ کام ہم کر چکے، ہم نے بسم اللہ اکبر پڑھا تھا اور کھلے ہی نہیں، آسمان کی طرف ہم سے چڑھا ہی نہیں گیا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا۔ اے ادریس علیہ السلام ہماری رب سے صلح کروا دے، صلح کروا دے۔ یا بھی یہ نہ کہہ لو کہ سارا دن کا بھولا ہوا شام کو واپس آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ آؤ تو صحیح، انسان جیسا بھی ہے، آؤ تو صحیح اپنی بارگاہ میں۔ اور میرے آقا علیہ السلام تو فرماتے ہیں جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ صبح تیرا دل کرے، شام تیرا دل کرے، 24 گھنٹوں میں جب بھی تیرا دل کرے، رب کی بارگاہ میں آ کے سچے دل سے توبہ کر لے، جب بھی آ جا۔ تو بہرحال یہ گئے اپنی توبہ کرنے کے لیے ادریس علیہ السلام کے پاس، کہ جب اپنی نہ سنی جائے تو پھر اللہ والوں کے پاس جانا چاہیے۔ جب اپنی ہم منہ دکھانے کے قابل نہ رہے اپنے رب کو، تو پھر علماء کے پاس جانا چاہیے، اولیاء کے پاس جانا چاہیے، ان داتا صاحب کے پاس جانا چاہیے، اور سارے پیروں کے پیر بھی دستگیر کے پاس جانا چاہیے۔ کہ اگر رب ہماری نہیں سنتا ان کی تو سنتا ہے نا، ان کے وسیلے سے ہماری بھی سنی جائے گی۔ یہ انداز دے دیا ان 2 بندوں نے، ہاروت اور ماروت نے۔ ادریس علیہ السلام کے پاس گئے، کہا ہم سے مسٹیک ہوگی، رب سے صلح کروا دیں۔ اللہ نے فرمایا ادریس ان کو جا کر کہہ دو 2 باتیں ہیں، سزا ملنی ہے، چاہے دنیا کی اختیار کر لو چاہے آخرت کی۔ سزا ملنی ہے، چاہے دنیا کی لے لو چاہے آخرت کی۔ کہنے لگے ہم آخرت کی سزا تو نہیں برداشت کر سکتے کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے، چلو دنیا کی ہم قبول کرتے ہیں۔ سزا کیا دی گئی؟ شہر بابل کے قریب ایک کنویں کے اندر ان کو الٹا
لٹکا دیا گیا، جلد کالی ہو گئی، آنکھیں نیلی ہو گئی، پانی 4 انگل قریب ہے، 4 انگل منہ کے قریب، پیاس کی لگی ہے شدت کی، پی نہیں سکتے، یہ آزمائش ہے۔ اس لیے انہوں نے لفظ بولا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما نحن فتنہ، کہتے تھے ہم آزمائش میں ہیں، لوگوں تم ہمارے انداز میں نہ چلو، ہماری تو آزمائش ہو رہی ہے، فلا تکفر، تم یہ جادو سیکھ کر کفر میں نہ پڑ لو۔ لوگ ان سے جادو سیکھنے کی کوشش کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جادو کا علم بھی عطا کیا تھا۔ تو بہرحال ایک روایت علامہ بغوی نے یہ بھی لکھی ہے لاجواب، امت مصطفیٰ میں سے ایک بندہ، اس کا دل کیا کہ میں بھی ان سے جادو سیکھوں، وہ گیا اس کنویں کے پاس اور جا کر جب ان کو دیکھا نا، الٹا لٹکا ہوا، بدن کالا، آنکھیں نیلی اور پیاس کی شدت، پانی 4 انگل قریب ہے، پی نہیں سکتے، اور اس کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ، کیونکہ امتی مصطفیٰ کا ہے تو کلمے کے یہ لفظ ہے لا الہ الا اللہ، یہ لفظ بولا۔ فلما سمع کلامہ، جب ان دونوں نے اس بندے کا کلام سنا تو سن کر کہتے ہیں من انت، تو کون ہے؟ تو دونوں کہنے لگے جی تو کون ہے؟ کہنے لگا رجل من الناس، جس طرح کے عام لوگ ہوتے ہیں میں بھی ان میں سے ایک بندہ ہی ہوں، میں بھی ایک بندہ ہوں۔ انہوں نے کہا ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے من ای امت انت، تو کس امت میں سے ہے، بتا کس امت میں سے ہے؟ جواب لاجواب ہے۔ کہنے لگے من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے جی میں امت مصطفیٰ میں سے ہوں، امت مصطفیٰ میں سے۔ وہ دونوں فرشتے کہنے لگے او قد بعث محمد، بتاؤ کیا مصطفیٰ آ گئے، کیا ان کا دنیا میں ظہور ہو گیا، جن کا انتظار تھا وہ آ گئے۔ پتہ یہ چلتا ہے ان فرشتوں کے ہاں نبی پاک کے آنے سے پہلے بھی میرے مصطفیٰ کی عظمت کے شہرے تھے، حضور کا شہرہ آنے سے پہلے بھی تھا اور آنے کے بعد بھی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے شہرے کو جب سے چاہے شروع کرنے والا ہے، جب تک چاہے رہنے دینے والا ہے، وہ ان کے شان کو عظمت کو بیان کرنے والا بڑا عظیم ہے۔ تو بہرحال کہا میں امت مصطفیٰ میں سے، حضور آ گئے۔ ان دونوں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ، ساتھ ہی ان کے چہرے پر خوشی آ گئی، جو اتنی دیر زمانے سے ہم سے نہیں، مصیبت میں ہے، آزمائش میں ہے، آج یکدم ان کے چہرے پہ خوشی آ گئی، ساتھ بولا الحمدللہ، تمام طریقے اللہ کے لیے۔ اب یہ نبی پاک امتی بول کر کہتا ہے جناب ذرا یہ تو بتاؤ مما استبشراکما، تمہارے چہرے پر خوشی کیوں آئی؟ آزمائش میں ہو پھر بھی خوشی، اور حضور کا نام سن کر خوشی کیوں آئی؟ کہنے لگے انہ نبی الساعہ، یہ وہ اللہ کے نبی ہیں جنہوں نے آنا تھا سب سے آخر میں، قیامت کے قریب، تو ہم خوش کیوں نہ ہو کہ مصطفیٰ آ گئے، زمانہ بالکل قریب ہو گیا، اس کے بعد قیامت آ جائے گی اور ہماری سزا ختم ہو جائے گی۔ تو جس بندے کی سزا کے ختم ہونے کا زمانہ قریب ہو وہ خوش نہ ہو تو اور کیا کرے؟ تو بہرحال مصطفیٰ کے آنے کی خوشی ہاروت نے بھی کی ہے، ماروت نے بھی کی ہے۔ قرآن کے اندر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے ان کو تو آزمایا گیا اور تمہیں بھی آزمایا جا رہا ہے، تمہیں بھی آزمایا جا رہا ہے، تمہارے سامنے ہر طرح کا گناہ ہے، کرنا نہیں، کیوں؟ تم امتی مصطفیٰ کے ہو، امتی مصطفیٰ کے ہو، اور بچنا چاہتے ہو تو نبی پاک کے امتی بن کر دکھاؤ۔ نماز جیسے پڑھی ویسے پڑھو، تجارت جیسے کی ویسے کرو، سود کا لین دین ہے سب چھوڑ دو، رشوت کا لین دین ہے سارا مال جدا کر دو، وہ تمہارا اپنا نہیں، چوری کیا ہوا مال اپنے سے جدا کر دیا جائے، یہ میرا نہیں، مطلب جو حلال ہے حلال کیا جائے، جو حرام ہے اس کو حرام سمجھا جائے، پکا نبی پاک کا امتی بن کر زندگی گزاری جائے تاکہ آزمائش کے اندر آسانی ہو جائے۔ پھر جو کمی رہ جائے گی وہ اللہ جانے، اس کا حبیب جانے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک کا پکا سچا امتی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔